اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا ذکر ہے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پہلا آسمان، پہلے آسمان سے لامکانہ تک یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری معراج کا سفر ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور کو معراج ہوا۔ مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ مسجد اقصی، اقصی کا لغوی معنی ہے دور ہونا، یعنی جس وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا اس وقت روئے زمین پر ان دو مسجدوں کے علاوہ کوئی اور مسجد نہ تھی۔ دور ہونے کی حیثیت سے اس مسجد کا نام مسجد اقصی رکھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو بھیجا، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ چاروں فرشتے تھے، اور ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ اب کیلکولیٹ کرتے جائیں، 4 فرشتے اور ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے، وہ سارے کے سارے فرشتے خدا کی بارگاہ سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، آرام میں تھے۔ جبرائیل پہنچا، دروازہ بند ہے، عرض کرتا ہے یا اللہ دروازے کو دستک دوں، دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل نہیں، دروازے کو کھٹکھٹانا نہیں، دروازے کو دستک بھی نہیں دینا کہ میرا محبوب بے آرام ہوگا۔ تو پھر یا اللہ کیسے کروں؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل چھت سے سوراخ نکال، چھت سے تو سوراخ نکال، آسمانوں تک سارے حجابات میں ہٹاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے چھت سے سوراخ نکالا۔ کون جبرائیل؟ وہ جبرائیل کہ جس کے 600 پر ہیں، جبرائیل کا ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک، اور جس کے 600 پر ہوں۔ آج وہی جبرائیل 600 پروں والا اور اتنے بڑے پروں والا ایک باریک سوراخ سے داخل ہو رہا ہے۔ یارو جبرائیل ہمیں سبق دے گیا، ہمیں درس دے گیا کہ یارو جتنا تم عظیم بن جاؤ، جتنا تم امیر ترین بن جاؤ، جتنا دولت مند انسان بن جاؤ، وزیر مشیر بن جاؤ، لیکن جب اپنے سے بڑھ کر کسی کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پھر اپنی ہستی کو مٹا کر حاضر ہو جاؤ۔ آج جبرائیل اتنے بڑے پروں والا اپنی ہستی کو مٹا کر اس سوراخ سے داخل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر،
جبرائیل جب حجرے میں داخل ہوا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں ہیں، استراحت میں ہیں۔ یارو، جو ساری ساری رات جاگنے والا، جو ساری ساری رات شب بیداری کرنے والا، آج اللہ کا نبی آرام میں ہے۔ آج کوئی عجیب ناز ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ شب بیداری کر کے خدا کا ذکر و اذکار کرتے، تسبیح و تحلیل کرتے، نوافل ادا کرتے، لیکن آج اللہ کا نبی آرام کیے ہوئے ہے، سویا ہوا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ینام قلبی، جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل اندر داخل ہوتا ہے، پھر عرض کرتا ہے، یا اللہ کیسے جگاؤں، آواز دوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ یا اللہ کیسے جگاؤں؟ اللہ کریم نے فرمایا، اے محبوب، اے جبرائیل، میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں کو بوسہ دے، میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں پر اپنے کافوری لب رکھ۔ اللہ اکبر۔ وہ جبرائیل جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، وہ جبرائیل جو ہر نبی کے پاس وحی لے کر آنے والا ہے، آج وہی جبرائیل خادم دربان محمد بنا ہوا ہے۔ جبرائیل جب اللہ کے نبی کے تلووں کو بوسے دیتا ہے، جیسے ہی لب رکھتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا پوچھتے ہیں، کون؟ یاروں، میں جبرائیل سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل سے سوال ہے، اے جبرائیل، تو نے جنت کو بھی دیکھا، جنت کے محلات کو بھی دیکھا، جنت کے حور و غلمان کو بھی دیکھا، جنت کی خوبصورتی کو بھی دیکھا۔ اے جبرائیل، تو بتا، جنت کے اندر تجھے مزہ زیادہ آیا ہے یا اللہ کے نبی کے تلووں کو، پاؤں کے تلووں کو بوسہ دینے سے مزہ زیادہ آیا ہے؟ تو جبرائیل نے زبان حال سے کہا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ، جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کون؟ میرے آقا پوچھتے ہیں، کون؟ جبرائیل یہ نہیں کہتا آنا جبرائیل، آنا جبرائیل، میں جبرائیل نہیں، یہ آنا، یہ میں، یہ تو لباس جبرائیل سوراخ سے داخل ہونے سے پہلے ہی اتار چکا تھا، اپنی میں کو تو وہیں پر ختم کر کے آیا ہوا تھا۔ اب جبرائیل کیسے کہتا آنا جبرائیل، میں جبرائیل نہیں؟ میرے کریم آقا نے پوچھا، کون؟ جبرائیل آہستہ دبے الفاظوں میں آہستہ کہتا ہے، جبرائیل۔ میرے کریم آقا پھر پوچھتے ہیں، کون؟ جبرائیل پھر آہستہ کہتا ہے، جبرائیل۔ میرے کریم آقا تیسری مرتبہ پھر پوچھتے ہیں، کون؟ جبرائیل پھر آہستہ کہتا ہے، جبرائیل۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں، جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل عرض کرتا ہے، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کریم آپ کے ملنے کو مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیسے جانا ہوگا؟ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سارے فرشتے حاضر ہیں، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، اور براق سواری بھی حاضر ہے، اس سواری پر سوار ہو کر آپ خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل یہ براق سواری لینے کیسے گیا؟ اللہ نے فرمایا، جبرائیل جنت سے براق لے جاؤ، اس براق سواری پر سوار ہو کر میرے نبی عرش اعظم پر آئیں گے۔ جب جبرائیل جنت میں پہنچا، دیکھا کہ براق کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور سارے کے سارے حشاش بشاش، سارے کے سارے خوبصورت، سارے کے سارے حسین و جمیل، ایک سے بڑھ کر دوسرا خوبصورت، ایک سے بڑھ کر دوسرا حسین و جمیل،
وہ سارے کے سارے خوبصورت۔ جبرائیل سوچنے لگا کہ ان براق سواریوں میں سے کس براق کو منتخب کروں، کس براق کو چنوں۔ دیکھا کہ ان سارے براقوں میں سے ایک براق ایسا ہے جو کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ جبرائیل سارے براقوں کو دیکھتے دیکھتے جب اس براق کے قریب پہنچتے ہیں تو اس براق سے پوچھتے ہیں، براق تو روتا کیوں ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، اللہ کے نبی کو معراج ہو رہا ہے، وہ لامکانہ تک خدا کی بارگاہ میں جائیں گے۔ سارے براق حشاش بشاش ہیں، سارے براق خوبصورت ہیں، سارے خوش ہیں، لیکن تو کیوں رو رہا ہے؟ براق کہنے لگا، اے جبرائیل، جب سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوگا اور اس معراج کے لیے اللہ کے نبی کو ایک براق کی، ایک سواری کی ضرورت ہے، اس وقت سے رو رہا ہوں۔ جبرائیل نے کہا، اے براق، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ براق نے کہا، روتا اس لیے ہوں کہ نہ جانے مجھے موقع ملے یا نہ ملے، مجھ سے بڑھ کر بڑے حسین و جمیل ہیں، میں خوبصورت بھی نہیں، میں حسین و جمیل بھی نہیں، میں سونا بھی نہیں، میری شکل و صورت بھی نہیں، رو اس لیے رہا ہوں کہ نہ جانے کہ مجھے حضور کی سواری بننے کا شرف حاصل ہو یا نہ ہو، میں حضور کی سواری بن سکوں گا یا نہ بن سکوں گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ جبرائیل نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، یہ سارے براق حشاش بشاش ہیں، سارے براق حسین و جمیل ہیں، سارے براق خوش ہیں اور سارے براق خوبصورت ہیں، لیکن یہ ایک براق یہ حضور کی جدائی میں رو رہا ہے اور تمنا اور خواہش کر رہا ہے کہ کاش مجھے حضور کی سواری بننا نصیب ہو جائے۔ حضور کی سواری بننے کے لیے جب سے اس نے سنا اس وقت سے رو رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، جو براق جس وقت سے حضور کی معراج کا سنا اس وقت سے رو رہا ہے تو اسی براق کو حضور کی سواری بننے کے لیے منتخب کر لو۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل نے اس سواری کو منتخب کیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہونے لگے، آب زمزم سے غسل ہوا، آب زمزم سے، اس کے بعد جنتی لباس پہنا، پھر سر پر دستار باندھی، امامہ شریف پہنا۔ اس امامے کے 4 بل تھے، پہلے بل پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، دوسرے بل پر لکھا ہوا تھا محمد نبی اللہ، تیسرے بل پر لکھا ہوا تھا محمد حبیب اللہ، چوتھے بل پر لکھا ہوا تھا محمد خلیل اللہ۔ یہ امامہ شریف میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستار اپنے سر مبارک پر پہنی۔ جب براق پر سوار ہونے لگے، براق رونے لگا۔ میرے آقا کریم نے رونے کی وجہ پوچھی تو براق کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو مجھے یہ شرف حاصل ہو گیا ہے کہ آپ مجھ پر سواری کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میدان حشر سے لے کر باب الجنت تک میں آپ کی سواری بنوں، آپ مجھ پر سوار ہو کر میدان حشر سے جنت کے دروازے پر پہنچے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہونے لگے، کتنا حسین و جمیل دلہا ہوگا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنا خوبصورت جنتی لباس ہوگا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، خود سونے، اور جو امامہ شریف ہوگا وہ کتنا سونا ہوگا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، کہ جس کے بارے میں صحیح مسلم، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا کہ جس کا حسن حضور کے حسن سے زیادہ ہو، کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج بھی حضور کے چہرے میں گردش کر رہا ہے۔ لفظ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے لفظ ہیں، ما رأیت شیئا، میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا۔ اب شے کسے کہتے ہیں؟ شے کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کریم نے جو چیز بنائی ہے وہ شے ہے۔ فرمایا ما رأیت شیئا، میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا کہ جس کا حسن حضور کے حسن سے زیادہ ہو۔ کوئی تشبیہ دیتا ہے چاند سے،
کوئی صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرے انور ایسے ہے جیسے اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کے چہرے کی نورانیت اور چمک 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ ہے۔ یارو وہ چہرہ کتنا حسین و جمیل ہوگا جب اس حسین چہرے نے، اس وجود مقدس نے جب جنتی لباس پہنا ہوگا، جب سر پر امامہ شریف پہنا ہوگا، تو پھر کتنا حسین و جمیل دلہا بن کر سوار ہو رہا ہوگا۔ یارو اگر کوئی ماں بیٹا جنے، بیٹا جننے کے بعد ماں کے دل کے ارمان ہوتے ہیں، ماں کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ یارو میرا بچہ پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، جب یہ بڑا ہوگا تو میں اس کی شادی کروں گی، اسے دلہا بناؤں گی، کتنا حسین و جمیل منظر ہوگا، اس کے سر پر صحرا سجاؤں گی، کتنا اچھا لگے گا۔ ماں یہ کہتی ہے، ماں کے ارمان یہ ہوتے ہیں اولاد کے حق میں، اور باپ کتنا عظیم ہے۔ یارو باپ جتنا بھی بیمار ہو، مر رہا ہو، باپ کے سامنے اگر نوجوان اولاد آ جائے، اس کی اولاد آ جائے، تو اولاد کو دیکھ کر جان کے اندر جان آ جاتی ہے۔ یارو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج براق پر سوار ہو رہے ہیں، دلہا بن کر خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، لیکن آج میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا نہ میرے کریم آقا کا نہ باپ ہے، نہ باپ ماں ہے، نہ دوست ہیں۔ یارو اگر باپ بیٹے کو دیکھے کہ وہ تیار ہو کر دلہا بن کر گھوڑے پر سوار ہو رہا ہے، تو ماں اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے دیکھو میرا لال کا روب دیکھو کتنا اچھا ہے، سواری پر سوار ہو رہا ہے۔ باپ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ یارو میرا چاند کتنا حسین و جمیل ہے۔ دوست کہتے ہیں شالا نظر نہ لگے، یارو آج میرے کریم آقا فرش سے عرش تک جا رہے ہیں، نہ ماں دلاسا دینے والی ہے، نہ باپ صحرا دیکھنے والا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منظر کو اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احساس کو اللہ کریم نے یوں بیان فرمایا کہ اے محبوب گھبرانا مت، کیا ہوا تیری ماں نہیں، کیا ہوا تیرا باپ نہیں، کیا ہوا تیرے دوست احباب نہیں، میں خود خدا تو ہوں نا۔ یہ سارے فرشتے تجھے ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، میں خود رب کائنات سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ اے محبوب دل کے اندر یہ بات نہ لانا، اگر تیری ماں نہیں کوئی بات نہیں، تیرا باپ نہیں کوئی بات نہیں، تیرے دوست نہیں کوئی بات نہیں، میں خود رب کائنات سارے فرشتوں کو بھیج کر اعلیٰ براق سواری بھیج کر لامکانہ تک کہ جہاں پر ساری کائنات نیچے رہ جائے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ جہاں پر ساری کائنات نیچے رہ جائے، عرش اعظم پر تجھے میں اپنے پاس بلاؤں گا اس مقام پر کہ جہاں پر صرف خدا تھا یا مصطفیٰ تھا۔ اے محبوب گھبرانا مت، میں خود داد دوں گا، میں خود داد دوں گا۔ اللہ کریم نے خود فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا جو یہ حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ حصہ سیر کہلاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے لامکانہ تک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ معراج کہلاتا ہے۔ معراج کا لفظ قرآن کے اندر ذکر نہیں، معراج کا لفظ حدیثوں کے اندر ذکر ہے، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے معراج۔ معراج عروج سے ہے، عروج یہ ایک سیڑھی ہے، معراج ایک سیڑھی ہے جو فرش سے عرش تک تھی۔ علماء نے بیان کیا اس سیڑھی کے 50 ڈنڈے تھے، 50 منزلیں تھیں، اور ہر منزل پر ایک فرشتہ موجود تھا، اور ہر فرشتے کے ساتھ 50,000 فرشتے موجود تھے۔ ایک منزل سے دوسری منزل کا فاصلہ 50,000 برس کا تھا، اور اس منزل میں سے ایک منزل سونے کی تھی اور ایک منزل چاندی کی تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرش سے عرش تک تشریف لے گئے۔ جس انداز کے ساتھ
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، اس انداز کے ساتھ کسی نبی کو نہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی معراج کیا تھی کہ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں ملاقات فرمائی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہی معراج تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جب چھری چل رہی تھی، یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معراج تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 1 مہینہ رہے، یہی حضرت یونس علیہ السلام کی معراج تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر چکے تھے، حضرت جبرائیل نے تخت پر پانی میں ڈوبنے سے پہلے بچا لیا، اٹھا لیا، یہی حضرت یوسف علیہ السلام کی معراج تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، عرض کیا، تمنا کی، رب آرنی، اپنا دیدار کرا، جواب ہے لن ترانی، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم نے اپنے جلوہ سوئی کے دفے کے برابر پہاڑ پر ڈالا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ پاش پاش ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہی معراج تھی۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے سورج کی سیر کی، علماء نے بیان کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی یہی معراج تھی۔ ساروں کی معراج، سارے انبیاء کی معراج اپنی جگہ پر، لیکن جس انداز کے ساتھ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، اس انداز کے ساتھ کسی نبی کو نہ ہوا۔ سارے انبیاء کو معراج فرش پر ہوا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عرش پر ہوا، اس مقام پر کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اس مقام پر پہنچے، اتنا قریب پہنچے، اتنا قریب پہنچے کہ کوئی نہیں جانتا کتنا قریب پہنچے۔ ہاں، روایات کے اندر اور سیرت کی کتابوں میں اتنا ضرور آتا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خدا کے اتنا قریب پہنچا، اتنا قریب پہنچا، کہتا فیّا یدہ، کہ اللہ نے اپنے قدرت والے ہاتھ میرے کندھوں پر رکھے تو میں نے اپنے کندھوں پر ٹھنڈک محسوس کی، یعنی اتنا قریب پہنچے۔ اس سے آگے کوئی عالم دین نہ لکھ سکا کہ اللہ کے نبی خدا کے کتنا قریب پہنچے۔ یہاں تک جملے ملتے ہیں کتابوں کے اندر